امید اور اللہ کی پکڑ کا ڈر، اگر یہ دونوں بیلنس نہیں رہیں گے تو نتیجہ بہت غلط نکلے گا۔ اگر آپ بہت امیدوار ہو گئے رحمت کے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اس پر دھوکہ کھا گئے اور یہ یاد نہ رہا کہ شدید الانتقام بھی ہے۔ انسان میں اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کی پکڑ کا ڈر، اگر یہ دونوں بیلنس نہیں رہیں گے تو نتیجہ بہت غلط نکلے گا۔ اگر آپ بہت امیدوار ہو گئے رحمت کے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اس پر دھوکہ کھا گئے اور یہ یاد نہ رہا کہ شدید الانتقام بھی ہے۔ انسان میں اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کی پکڑ کا ڈر، اگر یہ دونوں بیلنس نہیں رہیں گے تو نتیجہ بہت غلط نکلے گا۔ اگر آپ بہت امیدوار ہو گئے رحمت کے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اس پر دھوکہ کھا گئے اور یہ یاد نہ رہا کہ شدید انتقام بھی ہے۔ کہ انسان میں اللہ کی رحمت کی امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں۔ آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے، کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ خلوص دل کے ساتھ توبہ، اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کی آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کے خاک ہوئی، توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔ انہ طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، ان کا کیسے بھرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم دینے والے ہیں ان کو رزق، اور خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہو تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ لیکن اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ مثال دیتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، لو بلغت ذنوبک عنان السما، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوفناک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا، اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے اور پوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر ایک دفعہ آ کر کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے کہ اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں۔ نوجوان ہے، پرانی بات، کہا جی نہ کبھی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ جمعہ پڑھا تھا، نہ عید پڑھی تھی، 2 روزے رکھے تھے، شراب پی کے افطار کیا، اور ہمیں یقین تھا ہم دوست ہی ہیں، لہذا جو مزے کر رہے ہیں ہم نے یہیں کرنا ہے۔ ایک دفعہ گاڑی میں ہم چاروں دوست اکٹھے تھے تو ہمارا ایک 5واں دوست بیٹھا، انہوں نے کہا یار کیسٹ تو سن لو، کیسٹ کا زمانہ، تو انہوں نے لگا دی۔
اس میں ہم نے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک چلے جائیں، توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہنے کہ جی اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہو۔ اس دن ہم نے توبہ کی، اس کے بعد سے آج تک نہ نماز چھوڑی ہے، اور یہ عید کے بعد کا واقعہ ہے۔ نہ ہم نے روزہ چھوڑا ہے، نہ تراویح چھوڑی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ شراب پی ہے، سب چیزوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تو جس کو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، میرے بندوں سے۔ اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں۔ اچھا ان سے کہہ دیجئے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں نہ مایوس ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو۔ ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے۔ ایک بندہ بت پرست تھا، ایک رات اس کو کوئی کام تھا تو اس نے کہا کہ میں آج رات بت کی عبادت کروں گا اور دعا مانگوں گا۔ چنانچہ وہ ساری رات یا سنم کہہ کے پکارتا رہا، دعا مانگتا رہا۔ اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اب جب نیند کا غلبہ ہوا تو نیند کے غلبے میں یا سنم کہتے کہتے اس نے زبان سے نکلا یا سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فرشتے حیران ہیں، اے اللہ یہ بت پرست ہے، یہ صنم کو پوجنے والا، یہ ساری رات صنم کو جو ہے پکارتا رہا۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل آیا اور آپ فوراً متوجہ ہوئے، لبیک یا عبدی، میرے بندے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں، اس بندے نے بت کی پرستش کی، ساری رات بت کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا، اگرچہ میرا نام غفلت کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہتا؟ تو رب کریم اگر اتنے مہربان ہے کہ ایک بت پرست غفلت کی حالت میں یا سمد کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی پکار کا جواب دیتے ہیں، تو اگر وہ عورت جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی وجہ سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت سے عمل کرتی ہے، ایسی نیک پاک لڑکی اگر تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گی اور دعا مانگے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اگر فرق ہے تو ہماری طرف سے ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کو اپنا وکیل بنائے، اللہ کو اپنا نصیر بنائے، اللہ کو اپنا ولی بنائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ عام لڑکیاں اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے جتنے جتن کاٹتی ہیں، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو منانے کے لیے اس سے آدھی بھی کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ یک گیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ آج دل میں عورتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آج سے اپنے اللہ کو جو ہے اس کے در کو پکڑ لیا، اب ہم نیک بن کر رہیں گی، اللہ کو راضی کریں گی۔ دل و من لئی تیری بن گئی، اے اللہ میں نے دل سے یہ مان لیا کہ میں تیری بن گئی، چونکہ میں نے دنیا کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، دنیا والوں کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، اب میں صرف آپ ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں، میرے آقا آپ ہی ہیں، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق آپ ہی ہیں، میں آپ ہی سے محبت کرتی ہوں اور اپنی ہر مصیبت میں آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتی ہوں۔ جب ایک اللہ سے تعلق جوڑیں گی پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے نبھاتے ہیں اور ان کے لیے معاملات کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں
ایک جگہ تذکرہ ہے کہ فرعون کی بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم. ایک مرتبہ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو وہ بہت خفا ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیا. اب بیوی کو گھر سے نکال دینا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی، اس عورت کی تو ایک دفعہ زندگی ہی تاریک ہو جاتی ہے. تو جب وہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال رہا تھا تو اس وقت بی بی آسیہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون تو مجھے اپنے گھر سے دھکے دے رہا ہے اور نکال رہا ہے اور میں بے گھر ہو رہی ہوں، اے اللہ اب اس کے بدلے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما دینا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو جب اس نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کر لیا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کر دیا. آج بھی عورتیں یہ آیات پڑھتی ہیں قرآن پاک میں کہ ایک بندی نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں جکڑا گیا تو بعد میں اچانک اس سے عذاب اٹھا لیا گیا. بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوا، مالک میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے ان مشکلوں سے نکال کے کھڑکی کھول دی گئی جنت کی، تو کہا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس نے اس کو پروان چڑھایا. اب وہ بولنے لگا اور اس کو وہ درس گاہ میں چھوڑ آئی تو استاد نے اس کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے یہ پڑھا، مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہے اور میں اس کو عذاب دوں. ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں. مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو. احسان کیا تم پر، تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے. وہ دو عالم کی رحمت ہیں، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے پتر، وہ اللہ ہے. ایک بندہ ادھر بچہ رو کے کہنے لگا حضرت میری دعا کرو رب ناراض ہو گیا. میں پتر آج تو بعد نہ کدی کہیں وہ بڑا کریم ہی جب تو ناراض ہوئے ہوتا تو رہندا ہی کھ نہیں ہوں. وہ اللہ ہے، وہ 70 ماؤں سے پڑھ کے پیار کرتا ہے. وہی اس کا کرم تو چل پھر رہے ہیں نا. کیا نہیں کیا حضرت ہم نے، کیا رہ گیا کرنے والا جو ہم نے کرنا ہے حضرت. لیکن کیا وہ اللہ ہے حضرت. صرف پتر ہم پکارتے نہیں اس کو. اسی سارے نے کتنے نہ کتنے کنڈی لائی ہے، کوئی دودھ چ پانی پانڈے ہے، کوئی کھوتے وڈ وڈ بھی چنڈے ہیں. ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا، تو اللہ نے ایک 4 دیواری بنا دی اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ 4 دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. آپ سفر سے آتے ہو، اپنے والد کے گھر جاتے ہو، نانی کے گھر جاتے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں، ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے، جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے. ہم نے اللہ سے سوال پوچھا، یا اللہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک. پھر پوچھا اللہ جب کوئی گناہگار پکارتا ہے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ نیک بندے کو 1 دفعہ لبیک اور برے بندے کے، گناہگار بندے کے پکارنے پر 3 مرتبہ لبیک. اللہ نے جواب دیا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، نیک بندے کو اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار بندے کو میری رحمت کا. سادہ تھا، بات کتنی گہری کر گیا ہے. امام غزالی فرماتے بدو تھا، سادہ بندہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، اچانک سلام لی اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے. فرمایا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا.
تو حضور فرمانے لگے تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا؟ کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف ہی کرتا ہے. کریم جب غالب آتا ہے نا، اس نے جب غالب آنا ہے نا، کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بطور مثال پوچھتا ہوں اگر آپ کا حساب قیامت کے دن آپ کے ماں باپ کے ذمے رکھا جائے، تو بزرگ کہنے لگے نہیں رب بھی ٹھیک ہے، میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. ماں نہیں بات کرتی کبھی بیٹے کو گود میں چھپا کے، چھوٹے بچے کو. کہا اللہ تعالیٰ بندے بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر جو اللہ کی شان کے لائق، چادر ڈال کے نا اللہ بندے پہ چادر، بندے تو بات کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں، تو رب چادر ڈال کے نا کرم کی تو پوچھے گا فلانا گناہ کیا تھا؟ اللہ میں بھول گیا، ہو گئی غلطی. اے فلانا بھی کیا تھا، مالک بھول جو گیا تھا، ہو گئی نہ کوتاہی. بندہ جو ہو بھول گیا تھا، نفس غالب آ گیا تھا، اور یہ بھی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا. رب کریم فرمائے گا گناہ گنوا لیے، اعتراف کرا لیا. اب اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے معاف کیے. دل ہی دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ساری زندگی تو روٹیاں کھلاتا رہا ہے مجھے، ساری زندگی تو من و سلوا بھی کھلاتا رہا. اللہ بارش کو یعنی ہمارے سروں کے اوپر بادل کا سایہ بھی رکھا، ریگستان میں ہمارے لیے گلو گلزار کر دیے. اللہ آج میرا پردہ رکھ لیجیے، آپ کی مہربانی. میں نکلوں گا نا، اور بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ میرا اگر پردہ ہٹ گیا نا تو لوگ مجھے لان تان کریں گے. اب بھی اللہ سے نہیں ہے صلح، اپنی حیا آ رہی ہے، اپنی عزت کی پرواہ ہے. ابھی اتنی بات ہوئی تو بارش ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں برساؤں گا. کہا کہ موسیٰ بس وہ صلح ہوگی. کہا کہ اللہ اس کا نام، کہا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا، اب تو میرا ولی ہو چکا، اب تو میرا دوست ہو چکا. نہیں آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ چھپائے گا. اللہ کی رحمت ہے. جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے. جب گھنے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اس سے نہیں پتا ہوتا کہ جو مجھے چھاؤں دے رہا ہے وہ خود کتنا جلس رہا. لیکن اچانک جب سایہ ہٹ جائے اور بندہ کڑی دھوپ میں آ جائے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سایہ کتنا غنیمت تھا. جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی سرخرویاں حاصل کریں. اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، رسول اللہ کی رضا بھی اس میں. میں بہتری سے پہلے تھوڑی دیر کرتا ہوں اور آزماتا بھلا کن کو جن کو میں پسند کرتا ہوں، کیونکہ رحمت جن پہ زیادہ ہو امتحان بھی انہی کے سخت ہوتے ہیں. یعنی وہ ضعیف حدیث ہے. آپ 70 مائیں کیا پوری کائنات کی مائیں اور جو شروع سے آئیں اور آخر تک آئیں گی آپ تمام کٹھی کر دیں، وہ اللہ رب العالمین کی ایک رحمت کا پارٹ کے برابر بھی نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 پارٹس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پارٹ کو اس دنیا میں دے دیا اور 99 پارٹس اپنے پاس رکھے، اور اس ایک پارٹ سے انسان اور جنات اور حیوانات اور رینگنے والے آپس میں رحم کرتے ہیں. جس رحمت کی وجہ سے ایک اینیمل اپنا ہوف بچے پہ نہیں رکھتا اور اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے. Can we just think about this hadith? Imagine جب 99 parts of رحمہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو دکھائیں گے تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح کی بخشش لوگوں پہ کریں گے نا انسانوں کے دل امیجن نہیں کر سکتے. قیامت کے دن انسانوں کے دل امیجن درس ہو رہا ہے. اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہونے کا مطلب ہے کہ سارا کوئی کرے گا. میں کئی باری آخیا بھی اس خدا نو پہچاننا ہوتا تھوڑی نظر مار لیں گے جی ایڈا ہی ماں تو زیادہ مہربان تھی جتنا کا سمجھا. کیوں زلزلے آ رہا ہے، لکھاں انسان ایک دم تباہ ہو گیا. کیوں سونامی آ رہا ہے کہ طوفان آیا اور جہان تباہ ہو گیا. اسے خدا دی رحمت کتنے گئی؟ معادلہ ظالم ہے. اس ویلے بھی رحمت کر رہا مگر اس رحمت کے کئی رنگ ہیں. یہ جڑا تھی سمجھنا کہنا ہی کچھ نہیں. یہ رحمت ہوں دیکھے بیماریاں کیوں آدیاں، کنے کینسر نہ ہایا کرن رہا ہے، کنے ہسپتال چیخ رہا ہے. اس وی اللہ رحیم نہیں. اس دنیا کی تو مزاج کا نہیں پتا لگا کہ دکھ دینے جڑے کوئی رحمت کے خلاف نہیں. یہ اندر آپ بہت ساری حکمت ہوں، بڑے راز ہوں. رحمت کی آدھی بے نہ کر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کی کیا؟ سورہ میں سواد چو پڑھیا سی، آج بھی پڑھ لیں. پہلا ٹکڑا کہ مستخلف
جنہیں سانو اس دنیا سے اختیار دیتے تھے، حکومت دیتی تھی، سارے ہاتھ قبضے بہت کچھ دیتا، میرا تخت ہی نہیں، میرے کو بہت کچھ ہے، زمین ہے، میرے کو مکان ہے، دولت ہے، بچے ہے، جو بھی کسی دی سپرداری چ وہ اللہ تعالیٰ دی امانت ہے۔ اصل حاکم دا دتا ہے، کسی دا اپنا کچھ نہیں، اللہ دا وہ میں وہ خلیفہ ہاں، مالک وہ مال کے ہر شے خدا سے، مگر انسان امین ہے، وہ امانت دیتا ہو رہا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی سائیکل ہے، دیکھنا انہیں امید نہ ہونا، اپنے حال کو نہ دیکھنا، اپنے خیال کو دیکھنا۔ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے سختی بھیجی ہے، آسانی بھی بھیجے گا۔ تو جو مرضی ہو جائے، اپنے حالات سے اگر نا امید ہو رہے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وقت گزر جاتا ہے جی، اور جو ابھی میسج ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اپنے حال کو نہ دیکھنا، اپنے خیال کو دیکھنا۔ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے سختی بھیجی ہے، آسانی بھی بھیجے گا۔ تو جو مرضی ہو جائے، اپنے حالات سے اگر نا امید ہو رہے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ۔ وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کو کون ہے؟ ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہو ہے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ، اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان، اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا ہے اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے۔ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے جرت کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے، یہ نبی کی سچویشن ہے، یہ نبی کا سٹیٹس ہے، تو بابے شاہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے، کتنے؟ ہاں جتنے آپ جان گے۔ بخاری مسلم دو عرش کے اوپر ایک تختی ہے جس پر لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے۔ ربکم الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا۔ تب تیرا رب الغفور ہے اور الرحیم ہے، اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو تم میں ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، انسان تو انسان جانوروں کو بھی مٹا کے رکھ دیتا۔ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ کا خلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا، پروردگارا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کہا یا علی ایک تو میں توبہ کر رہا ہوں رو رو کے، اور آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ مولا نے کہا تو نے توحید کا انکار کر دیا۔ کہا یا علی کیسے؟ میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے گناہ، کہا جب تو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے گناہ اللہ سے بڑے ہیں تو تو نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے۔ یوں مانگ پروردگارا میرے گناہ بہت بڑے، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی۔ نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے،
ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر۔ تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑنا۔ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے۔ تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن۔ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک دیہاتی بولا، وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے ہی نہیں ہوا۔ فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، اور اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ رحمت کی ڈیفینیشن جو میں نے اپنے استاد واصف علی واصف صاحب سے سیکھی ہے، پتہ کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہے حق نہیں ہے وہ پھر بھی نوازتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے وہ پھر بھی نوازتا ہے۔ بڑا خواب دیکھو، بڑا سوچو، اور بڑا سوچ کے پوری کوشش کر کے اس پہ توکل کر دو، وہ یقیناً نوازے گا۔ ایک عمل نہیں کرتا رہا، ساری زندگی نے ایک عمل نہیں کیے، موت کا وقت آیا، موت کا وقت، بیمار ہو گیا، بچوں کو اکٹھا کیا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ اے میرے بچوں، اب وقت آ چکا ہے، آج کل پرسوں ترسوں میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں۔ اب میں ڈر گیا، اللہ کے پاس پیش ہونے لگا ہوں، میری میت کو بھی جلا دینا، اس کے راکھ پیس دینا، اور اس پیسی ہوئی راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی راکھ کو حکم دیں گے قم باذن اللہ، ساری راکھ کٹھی ہو کے وہ بندہ بن جائے گا۔ اللہ پوچھے گا یہ کیا کیا؟ کہا اللہ بے شک گناہ گار تھا، بے شک خطا کار تھا، بے شک سیاہ کار تھا، لیکن عقیدہ تھا کہ آپ کے سامنے پیش ہونا ہے، بس سمجھ نہ آ سکی، اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مر گیا آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل، یہ سابقہ امتوں کے لیے، سابقہ امتوں کا واقعہ ہے، اس کا یہ عمل بھی اللہ رب العزت قبول کرتے ہوئے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہے۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ خود احتسابی جو ہے یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے،
परेशान की परेशानी तुम्हें परेशान करना शुरू करती है। ये भी तेरा खाते हैं तो तेरे आगे बदमाशी करते हैं, हमें इजाजत दे, हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। अल्लाह मेरे रब्बा, मेरे सोने रब्बा, जिसकी नाफरमानी हो रही है गुस्सा तो उससे आना चाहिए था। जमीन तो हमारी खादिम है, पानी हमारा खादिम है, फरिश्ते हमारे खादिम हैं, नौकरों को गुस्सा चढ़ रहा है, और जो मालिक है जिसे पकड़ना है, इंसान से खिंजीर बना दे, बनाए नहीं, इंसान से बंदर बना दे, बनाए नहीं। कुनू किरदतन खास ही, एक रात में अल्लाह ने कहा बंदर बन जाओ, सारा शहर बंदर बन गया, छोटे बड़े सारे। और जाल मिनहुमुल किरदत वल खनाजीर, और का खिंजीर बन जाओ, इंसान से खिंजीर बना दिया। दुआएं दो कमली वाले को, सब्ज गुम्बद वाले को, जिसके आंसू अल्लाह के अजाब को रोके हुए हैं। रबीउल अव्वल का महीना है, आपकी आमद का महीना है, जिसके आंसुओं ने अल्लाह के अजाब को रोका हुआ है। वरना अल्लाह की कसम, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहली कौमों ने किया, लेकिन ना हमें बंदर बनाया, ना खंजीर बनाया। ये पानी की पकड़ तो बहुत थोड़ी सी है। सोचो पूरा शहर फैसलाबाद बंदर बना हुआ हो, क्या हाल होगा। तो मेरा रब कहता है जवाब में, जिसने गुस्से होना था, कहता है अब्दी फाना आलम बिअब्दी मिनकुम, चलो चलो अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता हूं। सुभान अल्लाह। इनकान अब्दकुम शानुकुम बिही, तुमने पैदा किया है मार दो। इनकान अब्दी, अगर मैंने पैदा किया है, मेरा बंदा है, तो मिन्नी व इलैया अब्दी, मैं जानू मेरा बंदा जाने। तो कहता है अल्लाह को कर तो सही है, तो इन्होंने पकड़ना क्यों नहीं गया। तो मेरा रब कहता है इन अतानी लैलन कबिलतुहु, इन अतानी नहारन कबिलतुहु, मैं इस जालिम की तौबा का इंतजार कर रहा हूँ। रात को कभी तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा, दिन को तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा, जवानी में तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा, बुढ़ापे में तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा। इसकी तौबा का इंतजार कर रहा, इसकी तौबा का इंतजार कर रहा।